آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی سنیں گے جو بتاتی ہے کہ اس بھاگتے ہوئے ذہن کو کیسے تھامنا ہے اور سکون کیسے پانا ہے۔ ذرا سوچئے، ذہن ایک سمندر کی طرح ہے جس میں ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکروں کی لہریں لگاتار اٹھتی رہتی ہیں۔ کافی تھکا دینے والا احساس ہے نا؟ ہماری کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، مارکو، وہ بالکل اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ تو چلیے ملتے ہیں مارکو سے، ایک ایسا نوجوان جس کا ذہن ہر وقت ایک طوفان کی زد میں رہتا تھا۔ مطلب مارکو کا ذہن اگر ایسا ہو جاتا تو، اور کاش ویسا نہ ہوتا، کہ سوچوں میں ہر وقت گھیرا رہتا تھا۔ ایک مسلسل شور تھا اس کے اندر جو اسے تھکا دیتا تھا اور اسے اپنے ارد گرد کی دنیا سے بالکل الگ کر دیتا تھا۔ اور یہاں اس کی کشمکش کا اصل مرکز نظر آتا ہے۔ ایک طرف اس کا ذہن تھا جو ماضی اور مستقبل میں قید تھا، اور دوسری طرف اس کی خواہش تھی جو بس اتنی سی تھی کہ اسے دل کا سکون مل جائے، ایک پرسکون ذہن مل جائے۔ وہ حال میں جینا چاہتا تھا۔ تو جب مارکو بالکل ہی مایوس ہو گیا نا، تو اس نے ایک بہت ہی عقل مند بزرگ کے بارے میں سنا۔ وہ پہلے ماہر نفسیات تھے اور اب ایک چھوٹے سے گاؤں میں بالکل سادہ سی زندگی گزار رہے تھے۔ مارکو کو لگا شاید یہی وہ جواب ہے جس کی اسے تلاش ہے۔ مارکو ان بزرگ کے پاس پہنچا اور اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس کی آواز میں اپنے ہی بے چین ذہن کا سارا بوجھ اور تھکن تھی۔ اس نے بس اتنا ہی پوچھا، میں اپنے اندر کے اس طوفان کو کیسے خاموش کروں؟ اس بزرگ نے بہت صبر سے اس کی پوری بات سنی۔ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور پھر انہوں نے کوئی لمبا چوڑا لیکچر یا کوئی مشکل ٹیکنیک نہیں بتائی، بلکہ مارکو کو ایک بہت ہی معمولی سا کام کرنے کو کہا۔ اور یہیں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ پتہ چلا کہ ذہنی سکون کا راستہ کسی گہری سوچ سے نہیں، بلکہ پانی کے ایک عام سے گلاس سے شروع ہوتا ہے۔ عقل مند شخص نے ایک گلاس لیا اور اسے پانی سے بالکل کنارے تک بھر دیا۔ پانی بس چھلکنے ہی والا تھا، اور انہوں نے مارکو سے کہا، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اس گلاس کو لے کر گاؤں کے آخر تک جاؤ اور واپس آؤ۔ شرط یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ مارکو نے وہ گلاس تھام لیا اور چل پڑا۔ اب سوچئے، گاؤں کی گلی تھی، کتنی مصروف، دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے، لیکن یہ سب شور پس منظر میں چلا گیا۔ مارکو کی پوری دنیا سکڑ کر بس اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اور اس کے اندر کے پانی تک محدود ہو گئی تھی۔ جب مارکو واپس آیا تو گلاس میں پانی بالکل آئینے کی طرح ساکن تھا، ایک بوند بھی نہیں گری تھی۔ لیکن بزرگ نے اسے شاباش نہیں دی، بلکہ ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا، اور مارکو نے جو جواب دیا نا، اسی میں ذہنی سکون کا وہ راز چھپا تھا جو ہمیشہ سے ہم سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اس کا فوکس، اس کی توجہ اتنی گہری تھی کہ آس پاس کی دنیا کا شور اس کے لیے جیسے وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس ایک لمحے میں صرف مارکو تھا، اس کے ہاتھ میں وہ گلاس تھا اور حال کا وہ لمحہ تھا، بس۔ اور بس یہی تو سارا نکتہ ہے، یہی ہے ذہنی سکون کا راز، کہ جب ہم پوری طرح سے اپنا سب کچھ لے کر حال میں موجود ہوتے ہیں تو ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے ڈر کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی، صرف اب باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سکون کوئی ایسی منزل نہیں ہے جس تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے۔ یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جو ہمارے اندر ہی موجود ہے، ایک پرسکون کمرہ جس میں ہم جب چاہیں داخل ہو سکتے ہیں، بس اپنی توجہ کو موجودہ لمحے پر لانا ہوتا ہے۔ مارکو جب اس گاؤں سے نکلا تو اس کے پاس صرف ایک جواب نہیں تھا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ اسے وہ چابی مل گئی تھی جس سے وہ اپنے اندر موجود سکون کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی سادہ مگر گہرا راستہ دکھاتی ہے۔ بس توجہ کے لیے کوئی ایک نقطہ چن لیں، بالکل ویسے ہی جیسے مارکو نے پانی کا گلاس چنا تھا۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے ذہن کو بھٹکنے سے روک کر نرمی سے موجودہ لمحے کی پرسکون بندرگاہ پر واپس لا سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہمارا پانی کا گلاس کیا ہے؟ ہماری زندگی میں وہ کون سی ایک چیز ہے جسے ہم اپنی توجہ کا مرکز بنا کر اپنے ذہن کو حال میں واپس لا سکتے ہیں؟ وہ کون سا لنگر ہے جو ہمیں اس سکون کی طرف کھینچ سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہمارا منتظر ہے؟